تو اس وقت بنا تھا جب دیبل پہ پہلا قدم اترا تھا مسلمان کا. اس کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ ہے, پھر مختلف حکمران آتے رہے, ولی اللہ آئے, اور جس طرح پھر آہستہ آہستہ مغلوں کی حکومت رہی, پھر انگریز آ گئے, پھر انگریز آہستہ آہستہ بر صغیر پہ چھا گئے. پھر جس طرح انہوں نے ذکر کیا بھگت سنگھ کا, تو اس کی جڑوں میں, اس کی بنیادوں میں کئی ہزاروں بھگت سنگھ ہیں جن کے نام بھی نہیں ہم جانتے, جو بہت سے لوگ وہاں سے جب پارٹیشن ہوا ہے تو وہاں سے آئے ہیں. تو سوچنے والی یہ بات ہے کہ یہ پاکستان بن کیسے گیا. اس سے پہلے بہت بڑے بڑے لیڈر تھے, بہت دانشور پڑھے لے, اور قائد اعظم آپ کو علم ہوگا, مطلب آپ سب جانتے ہی ہیں کہ قائد اعظم زیادہ تقریر انگلش میں کیا کرتے تھے. تو قائد اعظم نے اپنے ساتھیوں کو ایک دفعہ جب حالات دیکھے تو وہ یہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے, پھر ان کو بنا کے واپس پاکستان لایا گیا. اچھا, یہ بھی بڑی ہسٹری ہے, لیکن یہ قائد اعظم نے پہ لوگوں نے اعتماد کیوں کیا. میں چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دیہاتی سے اخبار نویس نے سوال کیا کہ یہ بندہ تو انگلش میں بات کر رہا ہوتا ہے, تو آپ لوگ خاموشی سن رہے ہو, اور اس کو کہتے ہیں یار ہمیں یہ نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن اس کے لب و لہجے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. پھر اسی نتیجے میں قرارداد پاکستان ہوئی, پھر اس طرح سلسلہ چلتا گیا. تو یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے قوم کو ان کے پیچھے لگایا, یا انہوں نے ایک قوم کو اکٹھا کیا. وہ قائد اعظم کا عملی کردار تھا, ان کی اصول پرستی تھی. تو اس لیے وہ قائد اعظم کا پاکستان, جب جیسے ملک حیدر صاحب بات کر کے گئے ہیں, وہ دکھ والی بات ہے, لیکن ہمیں دکھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں عہد کرنا چاہیے آج اپنے قائد سے کہ ہم اس پاکستان کو پھر سرسبز کریں گے, پھر ہم امن کا گہوارہ بنائیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کرے یا فلانی سیاسی جماعت کرے یا فلانی مذہبی, یہ ہم سب کا فرض ہے. ہم ایک قوم بنے, جس طرح قائد اعظم نے سب کو ایک قوم اکٹھا کر کے تو پاکستان پیش کر دیا تھا. تو اس سلسلے میں کہ ہمیں یہ دن منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے جو ان کے اچھے کام تھے ان پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کیسے پاکستان بنایا انہوں نے, کس انداز سے انہوں نے سیاسی فہم سے اور عقل مندی سے, دانش مندی سے, کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پھیرا رکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم نہیں تو دریا میں کنکر, سمندر میں کنکر مارنا چاہیے, اور اسی کی ایک مثال ہم ہے, پاکستان ہے. یہ ہم نے ہر قسم کے اختلاف سے بالا تر ہوتے ہوئے صرف پاکستان کے نام پہ, کہ یہاں پہ کم از کم جو ہم لوگ یہاں اپنے ماحول میں رہ رہے ہیں, ہم پاکستانی بن کے رہے. ہم آپس میں اس طرح میل جو رکھیں جس طرح ایک قوم ہونی چاہیے. تو یہ دن کا مقصد ہی یہی تھا, اور جس طرح میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو کوششیں کی اور وہ سارے مل گئے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ فرمودات ان کے تھے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قائد اعظم کا فرمان ہے کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں. میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں. کام اور بس کام, سکون کی خاطر صبر برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں. اگر آپ کو اپنے مستقبل کو تابناک بنانا ہے تو آپ کو پاکستان میں مل جل کر کام کرنا ہوگا. ہم قائد اعظم کے فرمان پر عمل کریں, پڑھیں, غور کریں, آپس میں بحث بھی کیا کریں کہ یہ قومیں کیسے بن گئی ہیں. ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک قوم بن چکی ہے, جب ایک قوم ہے نظر آتی ہے, ہم لوگ کیوں بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح آپس میں بیٹھے ایز اے پاکستانی بحث کریں اور اس سلسلہ ڈھونڈیں کہ ہم کیوں نہیں بن سکتے. دیکھیں, قائد اعظم نے پورے ہندوستان کے دورے کر کے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں جب آزادی کا چراغ جلائے, اور وہ انہوں نے عہد کیا قربانی دینے کا, اور انہوں نے دی قربانی ہے. اور جب سے پاکستان بنا ہے, قائد اعظم کی وفات 11 ستمبر 1948 کے بعد, وفات کے بعد آپ دیکھتے جائیں بہت سارے نازک حالات آپ اور میں سن رہے ہیں. بڑا بحران سے گزر رہا ہے, بڑے بحران سے گزر رہا ہے. انڈیا نے حملہ کر دیا ہے, دہشت گردی ہو گئی ہے, بحران پھر کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی بنیادیں کمزور نہیں ہیں.
ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن ہم نے آپس میں اختلافات کر کے اپنے غباروں سے ہوا نکال دی. تو آج کا تقریب کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کے اٹھیں، یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم پاکستانی بنیں. ہم وہ پاکستان بنائیں جو ہمارے قائد اعظم بابا قوم کا تصور تھا. ہم وہ پاکستان بنائیں جو حضرت علامہ اقبال کا تصور تھا، وہ جو مولانا محمد علی جوہر کا تصور تھا. وہ دیکھیں سر سید علی خان علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، وہاں پہ بچے پڑھے اور وہ انہوں نے بڑا نام پیدا کیا. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنیں تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم ہیں پاکستان، ہم ہیں پاکستان. یہ پہچان ایسی جو مٹ نہیں سکتی. آپ کی دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، برسوں میں یہاں رہ جاؤں گا، میرے بچے، میرے پوتے دوتے 200 سال بھی وہ پاکستانی کہلوائیں گے یا وہ کہیں گے. تو آج کے دن ہم یہ عہد کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے قائد کا پاکستان دوبارہ، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. وہ ملک ٹوٹ نہیں سکتا کسی سے. اس کی بنیادوں میں بڑے بھگت سنگھوں کا خون ہے. جلیانوالہ باغ انہوں نے ذکر کیا، بڑی ہماری مائیں بہنیں کس طرح وہاں قتل و غارت ہوئی، اور بہت سے جو جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے، جو قائد کی بات اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو اب میں یہ کہوں گا، اس کے بعد ہم اگر کوئی دوست اگر کوئی بات کرنا چاہے پاکستان کے حوالے سے، یا بصیر صاحب تھے ہمارے سوات کے بھائی،